اور مظہر صاحب اگر اسی کو اس سے جوڑ دیں ہم، یہ موضوع نہیں تھا لیکن ابھی یہ بات نکل آئی تو پھر ہم ذرا اگلے موضوع پہ جائیں گے. ایک آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے یہ تو اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ، لیکن یہ جس قانون کی بھی بات بھی کر رہے تھے انسداد دہشت گردی سے متعلق، اس میں ایک جو کاؤنٹر اوپینین دیا جاتا ہے وہ یہی نا، آپ اس کاؤنٹر اوپینین کو کتنا حقیقت سے قریب پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں، ریئلسٹک پاتے ہیں یا نہیں پاتے، کہ وہ کہتے ہیں صاحب دیکھیے حقیقت ہے کہ ایک صورتحال تو چل رہی ہے، اگر اس کو مزید بے لگام ہونے دینا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ورنہ ایک ان پاپولر چیز ہے، لیکن اگر کسی طریقے سے قابو میں لانا ہے تو اس کا طریقہ یہی کہ بہرحال کوئی قانونی شکل دیں کہ بھائی اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں فلاں انڈیویجول چاہیے، آپ 90 ڈیز کے اندر آپ 90 ڈیز کے لیے رکھ سکتے ہیں، اس کو پروڈیوس کریں، اور اس کے بعد یہ قانون جو ہے شاید کچھ ضابطے میں لا پائے اس طرز کے معاملات کو، یا مزید بات آگے ہی بڑھے گی آپ کے خیال میں مظہر صاحب؟ دیکھیں وسیم، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی تو یہ اس واقعے کو اگر ہم دیکھ لیں کہ اس واقعے کے پس منظر کیا ہے، واقعے کی کون لوگ تھے، کیونکہ بہرحال علیمہ خان یہ الزام لگا رہی ہیں کہ لوگ آئے ان کے گھر پہ اور ان کے بیٹے کو لے گئے. اس کون لوگ تھے ان کو بھی شک نہیں ہے. وہ ہے رانا ثناء اللہ جو کہہ رہے ہیں نارملی جب اس طرح کی اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پولیس کو پتہ بھی ہو. تو اصل چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے انتظار کرنا پڑے گا، ویٹ کرنا پڑے گا. یہ اگر واقعی کوئی لے گیا ہے تو اس کا تعلق صرف بیٹے سے ہے یا اس کا تعلق علیمہ خان سے ہے، یعنی علیمہ خان کو کسی پریشر کے لیے یہ کیا گیا ہے، یا اس بیٹے کا کوئی تعلق ہے، یا کوئی اور تیسری بات ہے. یہ تو مطلب اسپیسیفک بات ہوگی. باقی میں بات کر رہا ہوں انسداد دہشت گردی کا قانون 90 دن والا، وہ آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی کارروائیوں کو مزید فروغ دے گا یا شاید کسی ضابطے میں لائے گا؟ دیکھیں بہت سے قانون بنے، بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں، یہ قانون بن بھی جائے گا ہاں تب بھی بہت سے ایسے کیسز ہوں گے کہ جس میں یہ 90 روز کے ریمانڈ کے بغیر بھی لوگ غائب ہو جایا کریں گے. ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی قوانین بنتے رہے ہیں. آپ کراچی میں تو ہم بہت دیکھ چکے ہیں، ماورائے عدالت چیزیں دیکھ چکے ہیں. تو ماورائے قانون، ماورائے عدالت چیزیں پھر بھی ہوتی رہیں گی. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ پولیس شو کرتی ہے کہ جی اس کو گرفتار کر لیا، ہاں اس کو گرفتاری شو کرنے سے 1-1.5 ہفتے پہلے ہی اٹھا لیا گیا ہوتا ہے. لیکن اب وہ کیا کہے، جس آدمی کو اٹھا لیا گیا ہے وہ اپنے آپ کو یہ پروو نہیں کر سکتا کہ وہ 1-1.5 ہفتے سے ان کی کسٹڈی میں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چلتی رہیں گی. اس کو تھوڑا سا انہوں نے وہ کیا ہے، لیکن جو قانون بنا لیا ہے کہ جی 90 روز کے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. چیزوں کو اس طریقے سے پولیٹیکل گورنمنٹس کے اندر اس طریقے سے قوانین بنانا، یہ یاد رکھیں. اور ماضی میں بھی میں کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے انسداد دہشت گردی کا قانون بنایا تھا، 12 اکتوبر کے بعد وہ قانون ان پر لاگو ہو گیا. جس نے جو قانون بنایا وہ اس کے گلے تو پڑا ہے، ایک پوری طویل فیصلہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی کے گلے ٹھیک ہے. میں ذرا آگے ہی بڑھاتا ہوں ذرا گفتگو کو. عامر الیاس ثناء صاحب، یہ آج صبح جو خبر آئی اس پر ہم ذرا آگے جا کے بات کریں گے، لیکن ابھی ذرا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں بات کر لیتے ہیں. علیمہ صاحبہ کے گھر پر یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ اگین تمام تر اشارے یہی بتا رہے ہیں کہ یعنی اب تو پی ٹی آئی اپیرنٹلی کوئی اتنی بڑی تھریٹ بھی نہیں لگ رہی، نہ کوئی 26 نومبر ہے، نہ کچھ فلاں ہے، نہ کچھ فلاں ہے. پھر یہ سلسلے کیوں بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کا تازہ ترین شاخسانہ ابھی ہمیں یہ نظر آیا ہے علیمہ صاحبہ کے گھر والا واقعہ؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے سوائے وہ بیانات جو سارے میڈیا پہ آ رہے ہیں. اور بالکل صحیح بات ہے کہ جو چیز بھی ہونی چاہیے کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے. ابھی شاید صدر پاکستان نے اس قانون پہ دستخط بھی نہیں کیے جو پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے انسداد دہشت گردی والا ایکٹ کے تحت، یا کسی جی اگر وہ 3 مہینے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، پھر صبح انہیں پیش کر دیں اگر کوئی بھی کیس ہے. اور ادروائز تو پھر یہ بڑا اچنبھا ہوگا کہ ایک طرف پارلیمنٹ نے قانون بھی بنایا ہے کہ اگر آپ کسی کو حفاظتی تحویل میں لینا چاہتے ہیں تو اس کی شو کر دیں کہ جی یہ اس کے ہمارے بارے میں اس کے تحفظات ہیں اور ہم نے اس کو ڈیٹین کر لیا 3 مہینے کے لیے، گھر پہ کریں یا جہاں پہ بھی کریں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن میں اس پہ اس سے زیادہ ابھی کوئی بات کر نہیں سکتا کیونکہ میں نے ابھی کوئی چیک نہیں کیا. اس ابتدائی خبر ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح. کاظمی صاحب، آپ کو ذرا حیرت ہے، مطلب وہ تو ٹھیک ہے جو نظم و نسق چل رہا ہے اس میں تو ون کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، لیکن میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو حیرت ہے اس خبر پہ کہ ابھی تو کچھ ایسا پی ٹی آئی اپیرنٹلی کچھ تھریٹ تو نہیں لگ رہی کسی کے لیے بھی، تو پھر اس کے باوجود اس طرح کی خبریں؟ نہیں، حیرت تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آج کل تو حیرت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جس بیٹے کا نام آ رہا ہے شاریز کا، ان کا تو نام کسی مقدمے میں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی.
जो मरवत साहब भी जिस बेटे का जिक्र करते रहे वो तो दूसरा बेटा है जो खान साहब के साथ एक दो पेशियों पे भी नजर आया, तो वो तो उनके दूसरे साहबजादे थे, ये इनका तो मुझे नहीं पता क्या वजह। और दूसरा जिस तरह पहले भी बात हुई, टू बी ऑनेस्ट अभी हमें पता नहीं है कि हुआ क्या है। जिस तरह अभी ये खबर ब्रेक कर रही है, हो सकता है कि अगले 2-4 घंटों के अंदर कोई सिचुएशन क्लियर हो, कोई मजीद तफसीलात सामने आए तो फिर बंदा उसके ऊपर कमेंट कर सकता है। बगैर इंफॉर्मेशन के इसके ऊपर कमेंट करना स्पेसिफिक केस पे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है, इस तरह के मुतअद्दिद केस हो चुके हैं और पंजाब के अंदर भी और दीगर जगहों पे भी, वो एक परेशान कौन चीज़ है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, और इस हुकूमत में जो कुछ होता रहा है, मेरे ख्याल में ये बड़ा क्वेश्चन जो है इन दोनों जमातों को अपने आप से भी करना चाहिए कि क्या ये वो आइडियल जमहूरियत है जिसकी ये लोग बार बार बात करते हैं। सही है।